الحمد لوليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. وارث کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر چہرے پہ یقین کا نور نہیں، آنکھوں میں سرور عشق نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرات علماء، طلباء عزیز، مہمانان، انجمن کی یہ تاریخ جس میں ہم اپنے کلام کی اور باتوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ایک عرصے سے قائم بفضل تعالی ہم نے وہ دور بھی دیکھا جس میں حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی انجمن میں تشریف فرما، ان کی صدارت اور اجلاس کے اخیر میں میرے والد صاحب کی خطابت. یہ عرصے دراز سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ درس کی دو قسمیں، ایک درس خاص ہے جو طلباء کے سامنے دیا جائے، ایک درس عام ہے جو عوام کے سامنے دیا جاتا ہے. دونوں کی اہمیت ہے، دونوں دروس اہم ہیں. ایک مدرس متعلمین کے سامنے اس طرح سے تقریر کرے کہ متعلم کو اور طالب علم کو ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تقریر کا مقصد صرف لفظی نہیں، تقریر کا مقصد وعظ نصیحت، سامنے والے کو بات اچھی طرح سمجھا دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت فصاحت اور بلاغت لگی جائے،
سادہ الفاظ میں بھی بات اگر پیش کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب کا بیان سادہ لیکن بامعنی اور پرتاثیر. کیونکہ جہاں وہ بیان کرتے تھے وہاں عمل کی دنیا میں بھی ان کا قدم بہت زیادہ آگے تھا. تلاوت کے پابند، تہجد کے پابند، مطالعے کے پابند. آج کسی نے آ کے کہا کہ حضرت رات کو تقریر کرنی ہے تو ہم ہی بھر لیتے کہ جی حاضر ہوں گا اور تقریر کروں گا. اس کے لیے مستقل کوئی کتاب نہیں کھنگالتے. ہمیشہ سے جو کہ مطالعہ جاری رہتا تھا. اسی میں سے کوئی بات نصیحت کی اور دل آویز جو ہے درد بھری پیش کر. فرماتے تھے کہ بخاری شریف ایسی کتاب ہے کہ پوری زندگی تقریریں اندر سے کر سکتے. لیکن آج کل الحمدللہ کتب کی کمی نہیں ہے تو طلبا کو خوب مطالعہ کرنا چاہیے، اچھا مطالعہ کرنا چاہیے اور تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے. آج کل جو ہے عقل کے ساتھ اور خود ہمارے اندر اتنے فرق ہو گئے ہیں اور اتنے باطل فرقے جنم لے چکے ہیں کہ سب کو جواب دینا ہے، خاموش کرنا ہے اور ہماری عوام کو مطمئن بھی کرنا ہے. تو ایک درس خاص ہوتا ہے، اس میں بھی طلبا کو مطمئن کرنے والا بیان کرنا ہے، وہ بھی سیکھنا ہے انجمن میں. اور ایک ہے عوام کے اندر بیان کا طریقہ، وہ بھی سیکھنا ہے. اب عوام میں کیا بیان کیا جائے؟ ظاہری بات ہے کہ عوام میں جو عام بیماریاں ہیں، حیرانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کا حل پیش کیا جائے. جو غفلتیں ہیں ان سے بیدار کیا جائے. جو گناہوں میں امت مبتلا ہے ان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے وعیدیں بھی بیان کی جائے، وعدے اور فضیلتیں بھی بیان کی جائے. اور اس سے متعلق قرآن اور احادیث کو مد نظر سب سے پہلے رکھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کرنے کی اجازت ملنے کے بعد لمبی تقریریں نہیں کی، بلکہ جو بھی آتا تھا اس کے سامنے جب وہ بہت بات کرتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتا تھا تو حضور کہتے تھے اب میں سناؤں؟ کہتا تھا سنائیے. اب اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت سنا دیتے. وقت نجاشی آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے یاسین شریف کی تلاوت فرمائی. وہ لوگ عقیدہ ہو گئے اور ایمان لے آئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. قرآن کریم کے اندر خود صداقت ہے، حقانیت ہے. بیانوں میں قرآن کریم سے زیادہ استدلال کرتے. سب سے بڑی دلیل تو یہی
قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں اور اس کا سلیس اور اچھا ترجمہ کیا جائے. ہمارے امتحان کے پرچوں میں عبارت کے بعد نیچے پوچھا جاتا ہے کہ سلیس ترجمہ کرنا ہے، اور پھر بعد میں ہم لوگوں کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کس درجے کا سلیس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں، تو جنات نے وہی قرآن کریم سنا اور ایمان لائے. کبھی ایسا ہوا کہ کچھ اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور دین کے لیے بات کی. زماد ازدی قبیلے ازد کا ایک آدمی، یہ جھاڑ پھونک کا ماہر ہے، جیسے کہ آج بہت سے لوگ جھاڑ پھونک کے ماہر ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق تمام باتیں سننے کے بعد حاضر خدمت ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ کو شاید کچھ آخری اثر ہو گئے، آپ بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں. میں نے اس نے بات سنی نہیں کی، حضور براہ راست نہیں سنی تھی، اوروں سے وایا وایا سنی، ڈائریکٹلی نہیں سنی. انڈائریکٹ بات میں اور ڈائریکٹ بات میں فرق ہو. بیچ میں حادثہ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، بات بگڑ جاتی، کیا کی کیا بات بن جاتی. ہاں میں آپ کا علاج کروں گا، بہترین علاج کر سکتا ہوں، جادو وغیرہ کا میں اچھا علاج جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے کلام سن لو پھر علاج کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. یہ ہم لوگ بیان سے پہلے خطبے میں پڑھتے ہیں، یہ خطبہ مسنون ہے، خطبہ مسنون ہے. اس نے اتنا ہی خطبہ سنا اور کہا کہ بس میں کیا آپ کا علاج کروں گا، آپ نے میرا علاج کر دیا. کلمہ پڑھوا دیجیے مجھے. کلمہ شہادت پڑھا اور اسی وقت ایمان لیا. اب قرآن کریم اٹھائیے گا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ اللہ نے بیان. حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا تقریر کی، لوط علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا، یہ بھی ہمارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محاجہ ہے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ پر بیان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کی کچھ راز کی باتیں تھی جو بدلا دی تھی، جس سے ان کو انتہائی طور پر شرح صدر ہو گیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.
بات کسی کے سامنے جب پیش کرنی ہو تو اس بات کے سلسلے میں خود متکلم کو بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا. اگر نماز کی بات کر رہا ہے تو نماز خود اس کی زندگی کے اندر مضبوط طریقے سے ہونی چاہیے تو نماز کی بات مضبوطی سے پیش کرے. امر بالمعروف اچھی طرح سے کر سکے گا اگر اس کی زندگی کے اندر عمل. صحابہ کرام اور انبیاء اعظم ان حضرات کی تقاریر مختصر مگر مؤثر اس بنا پر ہوتی تھی کہ جتنا یہ حضرات فرماتے تھے اس سے زیادہ ان کا عمل ہوتا. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی. قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ 61 جگہ پر ہے اور لفظ قرآن 61 یا 62 مقامات پر آیا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر عالم کیا ہے؟ تو تہجد میں اتنا کھڑے رہتے ہیں حتیٰ تتفطر قدماہ، یہ حدیث میں لفظ ہے. تو تقریر ایک فن ضرور ہے لیکن کمال علمی کے ساتھ کمال عملی یہ تقاریر میں جان پیدا ہے. اس سے تقریر میں جان پیدا ہوگی، بات میں جان پیدا ہوگی. چھوٹا سا واقعہ جو بالکل حدیث شریف میں عام ہے، کوئی نئی بات نہیں. جب غزوے سے لوٹتے ہوئے آپ نے تلوار لٹکائی، دشمن نے وہ تلوار لے لی اور سونپ لی اور آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور یہ جملے کہے کہ میں یمنعک منی، آپ کو اب جو ہے میری تلوار تو سرکار کی ہے لیکن ہاتھ میں اس کے لیے ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے اس نے کہا میں یمنعک منی، میری اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا. اب نبی کا مشن دعوت و توحید کا ہے. جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی ایک دعوت تو بالکل متحد ہے توحید کی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونا and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala all the way every prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ توحید کی دعوت، اللہ ایک کی ہے، نہ ایک سے کم ہے نہ ایک سے زیادہ ہے. عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، سر کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتے. اس لیے تعلیمی سجا مریانی شرک سے انتہائی درجے کی برات کا اعلان اور اظہار ہو اقرار، یہ نبی کی دعوت. یہ دل میں جمی ہوتی ہے اور دل سے نکلتی ہے، بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. ہم ہوتے تلوار سر پر ہوتی تو بے چین ہو جاتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ توحید اور اللہ سے ہونے کا یقین اس قدر جمع ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں
کہ اس کے تلوار ہلانے اور سونپ کر سر پر کھڑے رہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں، اور نہایت اطمینان سے بغیر موومنٹ کے آپ نے جواباً کہا اللہ، کون بچائے گا؟ جواب دیا اللہ۔ تو اللہ اتنا جمع ہوا ہے دل میں کہ بے چینی اور بے قراری تلوار کے سر پر آ جانے کے باوجود نظر نہیں، اتنے یقین کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اتنی کلیئر اور واضح بات اور جواب دینا، یہ اسی کا حق ہے جس کے دل میں ایمان انتہائی طور پر جمع۔ اسی طرح جب آپ تقریر کریں تو آپ کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں بات جم جائے، اور یہ بات جب جمے گی جب وہ چیز آپ کے دل میں خود جمی ہوئی ہوگی۔ ہمارے جلسے الحمدللہ بڑے باوقار ہوتے ہیں، یہ باوقار ہونا میرے والد صاحب نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے مکالمات اور کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھی جو ہے جلسوں میں شامل، لیکن میرے والد صاحب اس کو ناپسند فرماتے، تو پھر مدرسے کے اساتذہ نے فیصلہ کیا کہ اب انجمن کو انتہائی باوقار بنایا جائے، نہایت سنجیدہ بنایا جائے۔ مکالمے میں کبھی ہنسی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ادھر کی بات بھی ہو جاتی ہے، اور اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی توہین جیسا بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ اساتذہ بیچارے محسوس نہیں کرتے، سب جتنے بچوں میں تقریر کے سب ہمارے بچے ہیں، کوئی علامہ نہیں بن گئے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام کا بڑا پن ہے جو چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں، افراد سازی کرتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں، کام کریں۔ آپ سب کو کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کریں، آپ کے لیے دعا کریں، اور جہاں غلطی ہو آپ کی اصلاح کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مکالمے کے لیے ایک جملہ فرماتے کہ پورا جلسہ دودھ کی بالٹی اور مکالمہ مکھی ہے جو دودھ میں گری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ گرنے سے پوری بالٹی بیکار، مکھی گرنے سے بیکار۔ اس طرح ایسی بیکار چیزوں سے جلسے کے اندر تھوڑی ہنسی ہنسارت ضرور ہو جاتی ہے، پیشاب بھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن روح نہیں آ جاتا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا اجلاس بھی بڑا سنجیدہ، تمام اساتذہ کرام موجود رہے، اور اکثر جگہوں پر جلسوں میں جانا ہوا تو دیکھا کہ جلسے کے درمیان بھی طلبا آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں، تقریر پر کہیں آپس میں کامنٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اساتذہ کرام کی اتنی عظمت ہے اور اتنا خیال جو ہے طلبا رکھتے ہیں، اور اس کی تعلیم کی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم سے زیادہ تربیت کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور اصل چیز تربیت ہے کہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ یہ تمام پروگرام سنے گئے، اور تمام تقریریں جو 4 خطاب ہوئے الحمدللہ بہت اچھے خطاب ہوئے، اور یہ انجمن کا آغاز ہوا، ابتدا ہو گئی، اور پورا سال سب حضرات اپنے اپنے جوہر تقریر دکھائیں گے، محنت کریں گے، کوششیں کرتے رہیں گے۔ اس کے سلسلے کی کتابیں بھی موجود ہیں، مطالعہ بھی کرتے رہیں گے، حضرات اساتذہ سے مشورہ بھی کرتے رہیں گے، موضوعات بھی طے کریں گے کہ کون کون سے موضوع پر کس طرح سے تقریر کی جائے، یہ بھی معلوم کریں گے۔ انشاءاللہ اس کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔
جب آپ حضرات نے وقت کا اتنا خیال رکھا اور حضرت محترم نے ابھی وقت کی اہمیت پر بڑا بہترین بیان بھی دیا، تو میں بات سمجھی کروں کہ یہ جو ہے مقصد کے خلاف ہو جائے. اس بنا پر میں بھی اپنی بات کو مختصر رکھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، اور تمام اساتذہ اور علماء سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے حکم ملا تھا مولانا زکریا صاحب کی طرف سے بھی اور ہمارے انجمن کے ذمہ داران کی طرف سے بھی کہ چند منٹ آپ کی جو ہے لی ہے، تو وہ چند منٹیں جو ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے بات میرے دل میں آئی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے، انجمن کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں حصہ لینے والا بنائے، اور مقصد ہمارا اللہ کی رضا وہ ہمیشہ مطلوب ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ آغاز اچھا ہوا ہے، اس کا انجام بھی اچھا فرما. انجمن کو کامیابی کے ساتھ چلا، جو چلا رہے ہیں ان کو حوصلے ہمتیں عطا فرما. طلباء کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. اے اللہ اس بزم کا اور انجمن کا جو مقصد ہے وہ سمجھ کر آگے بڑھنے کی طلباء کو توفیق عطا فرما. اس میں ترقی سے مالا مال فرما. اچھے واعظین، مقررین اور مصلحین پیدا فرما. اور اے اللہ دین کی فکریں ہمیں عطا فرما. اے اللہ لفظی جمع خرچ کے بجائے ہماری زندگی کو عملی بنا دے، ہماری زندگی میں عمل کو داخل فرما دے، اعمال صالحہ نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موقع پر ہمیں عطا فرما. اے اللہ جمیع طلباء کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. ہمارے جو سابق اساتذہ کرام اور بزرگان دین اور مدرسے کا ذمہ دار علماء جو دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے. کروٹ کروٹ سکون، چین، اطمینان عطا فرما. ابھی جو اساتذہ کرام ہیں اللہ ان کے علم سے ہمیں مستفید فرما، ان کا وقار اور ان سے محبت عطا فرما، اور ان سے اکتساب فیض کی ہمیں تڑپ عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، اور سال کو عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ گزارنے کی سعادت سے پیرور فرما. اور یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین.